پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کو ہم نے لیا ہے کلاس 5 انگریزی کی ٹیکسٹ بک سے، اور اس لیسن کا نام ہے بیربل دا وائز۔ بیٹا آپ پیج نمبر 13 نکالو گے، اس پر لیسن ہے بیربل دا وائز، یعنی اس کا لفظی معنی ہے عقل مند بیربل، وائز کہتے ہیں عقل مند کو۔ اس کہانی کو، اس سٹوری کو پڑھنے سے پہلے باکس میں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے، گرین باکس میں، اسے سمجھتے ہیں جو ہمیں اس کہانی کو سمجھنے میں، اس لیسن کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ تو میں ہوں ٹیچر طارق احمد پیر، زون ماور سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیربل از فیمس فار ہز وٹ ان انڈین ہسٹری۔ ہندوستان کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نام ابھر کے آتا ہے جس کا نام تھا بیربل۔ بیربل جو ہے اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی وٹ کے لیے مانے جاتے تھے۔ ہی واز اپوائنٹڈ اے پوئٹ اینڈ سنگر ان دا کورٹ آف امپرر اکبر۔ پرانے زمانے میں مغل بادشاہ اکبر، اس کے دور میں انہیں پہلے شاعر پھر سنگر کے طور پر اس کے دربار میں شامل کیا گیا۔ بٹ ہز وٹ سون ارنڈ ہم اے پلیس آف کوٹیئر امنگ دا نو رتناز آف اکبر۔ لیکن اکبر بادشاہ کے جو خاص درباری ہوا کرتے تھے، جنہیں نورتناز کہتے تھے، ان میں بیربل کو بھی شامل کیا گیا۔ ان نورتناز میں ابو الفضل، فیضی، تان سین، ٹوڈرمل اور بعد میں بیربل کو بھی ان میں شامل کیا گیا۔ ریڈ دس اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ انٹیلیجنس اینڈ پریزنس آف مائنڈ ہیلپس بیربل سالو اے ٹرکی سچویشن۔ آئیے یہ کہانی پڑھیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ اس کی عقل اور اس کی سوجھ بوجھ نے کس طرح ایک مشکل جو سچویشن تھی اس کو، ایک جو کیس اس کے پاس ہے اس کو حل کیا۔ وٹ از اے پیوٹل پارٹ آف ونز پرسنالٹی، اٹ ہیلپس اس ان بلڈنگ کین پرسپشن اینڈ مینٹل ایکویٹی۔ دس کیپیسٹی آف انوینٹیو تھاٹ اینڈ کوئک انڈرسٹینڈنگ ہیلپس ون ہینڈل آکورڈ اینڈ ٹرکی سچویشنز ان این انٹیلیجنٹ وے۔ یعنی عقل جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کا محور ہے، جس سے انسان ہر طرح کے عجیب و غریب مشکل سچویشنز کو ایک آسان انداز میں حل کر دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ونس سوریہ سنگھ دا پرنس آف منی پور کیم ٹو ڈیلی آن بزنس۔ منی پور کا جو شہزادہ تھا، پرنس کہتے ہیں شہزادے کو، یعنی بادشاہ، پرانے زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہ کو کنگ کہتے ہیں۔ بادشاہ کا اگر بیٹا ہو تو اسے پرنس یا شہزادہ کہتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو اسے پرنسس کہتے ہیں، شہزادی۔ منی پور جو تھے وہاں کے بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادہ، یا ہندی میں کہتے ہیں راج کمار، سوریہ سنگھ، کیم ٹو ڈیلی آن بزنس، وہ کاروبار کے سلسلے میں دلی آ رہے تھے۔ ہی واز ٹریولنگ الون، ٹریول ہو گیا سفر کرنا، اور الون مانی اکیلا، وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ اٹ واز اے سیکرٹ مشن، وہ ایک خفیہ کام پر جا رہا تھا۔ سو ہی ڈڈ ناٹ برنگ اے سنگل سرونٹ ود ہم، سنگل کا مطلب ایک، سرونٹ مطلب ملازم، ڈڈ ناٹ برنگ یعنی اس نے ایک بھی ملازم، ایک بھی نوکر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ آن دا وے، راستے میں، ہی سا اے ویک اینڈ ٹائرڈ لکنگ مین سٹنگ آن دا روڈ سائڈ، راستے میں اس نے ایک کمزور اور ایک تھکے ہوئے انسان کو دیکھا جو سڑک کے ایک کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ہی اسٹاپڈ ہز ہارس، سوریہ سنگھ نے اپنا گھوڑا روکا، اینڈ آسکڈ ہم وچ وے آر یو گوئنگ، اسے سوال پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ آئی ہیو ٹو گو ٹو ڈیلی سر، آئی مسٹ بی دیئر بفور نائٹ فال۔ سامنے سے جواب آیا، بوڑھے نے جواب دیا، جناب مجھے دلی جانا ہے اور مجھے رات ہونے سے پہلے پہنچنا ہے۔ بٹ آئی ول نیور ریچ دا سٹی فار آئی ایم ٹائرڈ، لیکن مجھے پتہ ہے میں تو کہاں پہنچ پاؤں گا کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں۔ سوریہ سنگھ فیلٹ سوری فار ہم، سوریہ سنگھ کو اس آدمی پر ترس آیا، آر آیا، افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ ہی گاٹ آف ہز ہارس، گاٹ آف مینز نیچے اترنا، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اینڈ آسکڈ دا مین، اس آدمی سے کہا، ٹو گیٹ آن ٹو اٹ، آپ میرے گھوڑے پر چڑھ جائیں۔ یو رائڈ مائی ہارس اینڈ آئی ول واک، اس نے کہا بوڑھے آدمی سے، آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلوں گا۔ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو ڈیلی، مجھے بھی دلی جانا ہے، بٹ آئی ڈو ناٹ نو دا روڈ ویری ویل، لیکن مجھے راستے کا بھی اچھے سے پتہ نہیں ہے۔ یو کین شو می دا وے، آپ مجھے بھی راستہ دکھا سکتے ہو۔ دا مین گلیڈلی گاٹ آن دا پرنسز ہارس، وہ جو ویک اینڈ ٹائرڈ لکنگ مین یعنی کمزور اور تھکا ہوا وہ جو بوڑھا آدمی تھا،
وہ جلدی سے خوش ہو کے، گلیڈ کبھی ہیپی بھی لکھتے ہیں، یہ سنونیم آپس میں، گلیڈ ہیپی ان کا ایک ہی معنی ہے، خوشی سے گاٹ آن گھوڑے پر چڑھ گیا. سوریہ سنگھ واکڈ beside him، اور سوریہ سنگھ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. when they arrived at the city gates سوریہ سنگھ asked the man to get down، جب وہ شہر کے قریب پہنچے یعنی دلی پہنچے. arrive کم ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے پہنچنا. سوریہ سنگھ asked the man to get down، سوریہ سنگھ نے اس بوڑھے آدمی سے کہا ڈاؤن یعنی گیٹ ڈاؤن، آپ میرے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، میرا گھوڑا آپ مجھے حوالے کریں، ہم دلی پہنچ گئے. the man looked surprised، وہ آدمی حیران ہو گیا، گھورنے لگا. why should I get off the horse he asked، اس نے کہا میں گھوڑے سے میں نیچے کیوں اتروں. the prince explained politely، جو شہزادہ تھا اس نے ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، مہذب انداز میں سمجھایا اس کو. now that we have reached the city we shall have to go our different ways. I am staying here and do not want to be late. اس نے کہا دیکھو بابا جی ہم دونوں دلی پہنچ گئے، آپ میرے گھوڑے سے اتر جائیں، آپ کا راستہ الگ ہے، مجھے کسی اور کام سے جانا ہے، دیر مت کریں. you may go where you like was the reply. reply کا مطلب ہو گیا جواب، آنسر، reply یہ بھی synonyms ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جواب. سامنے سے جواب آیا بوڑھے کا you may go where you like I am not stopping you. اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں روک رہا ہوں، آپ جائیں. but give me my horse first said سوریہ سنگھ، لیکن سوریہ سنگھ نے کہا پہلے مجھے اپنا گھوڑا دو. اس کے بعد آپ پیج نمبر 14 نکالیں گے. your horse do you say it is yours، آپ کا گھوڑا، کیا آپ سمجھتے ہو یہ آپ کا گھوڑا ہے. of course do you doubt it، ہاں کیا آپ کو کوئی شک ہے. you are taking advantage of a kind man was the answer. تو سوریہ سنگھ نے کہا آپ ایک نرم دل انسان کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو. ایڈوانٹیج مطلب ہو گیا فائدہ. I showed you the way، میں نے آپ کو راستہ دکھایا. to the city، میں آپ کو شہر میں لایا. now you say my horse is yours، اور اب کہہ رہے ہو یہ میرا گھوڑا ہے. your horse yes mine said the man، اس نے کہا ہاں یہ میرا گھوڑا ہے. before he could ride away، اب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتا. سوریہ سنگھ took hold of the reins of the horse، سوریہ سنگھ نے لگام کو ہاتھ لگا، یعنی گھوڑے کو جس سے کنٹرول کہتے ہیں اسے رین کہتے ہیں لگام، تو اس نے لگام پکڑ لی. let's go to the judge he said، اس نے کہا ہم دونوں جج کے پاس جاتے ہیں. جج کا مطلب ہو گیا منصف، جو فیصلہ کرتا ہے. اس زمانے میں، اس دور میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے چالاک، سب سے سمجھ بوجھ والا آدمی جو تھا اس کا نام تھا بیربل. the two came to بیربل، لہٰذا دونوں کس کے پاس گئے؟ بیربل کے پاس. تو بیٹا آج کے کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. یہ ہے اس کا پارٹ 1، اور اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے اس کا فائدہ، کس طرح سے اس نے یہ کیس جو ہے سالو کیا. اس لیسن میں ہم نے کچھ نئے ورڈز سیکھے، جیسے وائز کا مطلب عقل مند، پرنس کا مطلب شہزادہ، ہندی میں کہتے ہیں راجکمار. اسی طرح اگر بادشاہ کی بیٹی ہو تو اسے کہتے ہیں پرنسس، راجکماری. بزنس کا مطلب ہو گیا کاروبار. ٹریول کا مطلب ہو گیا سفر. سیکرٹ مشن، خفیہ کام. سرونٹ، نوکر، ملازم. ویک، کمزور. ٹائرڈ، تھکا ہوا. گلیڈ کا مطلب ہو گیا خوش ہونا. گلیڈ اور ہیپی دونوں سنونیم ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. پولائٹ کا مطلب ہو گیا شائستہ، مؤدبانہ، مہذب انداز اختیار کیا اس نے. ڈاؤٹ کا مطلب ہو گیا شک. رینز کا مطلب ہو گیا لگام. ایڈوانٹیج کا مطلب ہو گیا فائدہ اٹھانا. جج کا مطلب ہو گیا منصف. تو آج کے کلاس